ایزی ایکسپرٹ کے ہم انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ سر. پروگرام آپ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور شفقت صاحب, آپ کو معلوم ہے کہ ہر دور کی ایک الگ جنگی حکمت عملی ہوتی ہے, اور اس بار ہم 21ویں صدی میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں اور سائبر کے دور میں ہیں. تو اس وقت 5th جنریشن وار ہو رہی ہے. پاکستان بھی اس کا جو ہے مینس ایک شکار بھی ہے, اور ہم اس پر جنگ بھی لڑ رہے ہیں اپنی. تو ہمارے سننے والوں کو بتائیں, اور ہم اپنے سننے والوں کو کہیں گے کہ وہ بھی SMS کے ذریعے اور ٹیلیفون کالز کے ذریعے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اور اگر اس طرح کی کوئی بھی کیوریز ہیں, کوئی کویشچنس ہیں, وہ معلوم کر سکتے ہیں شفقت محمود صاحب سے. تو سر, یہ 5th جنریشن وار ہے کیا, تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کو بتائیں گے. سر, یہ 5th جنریشن وار جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں لفظ بڑا امپورٹنٹ, ہم سمجھتے ہیں سائبر جو ہے نا یہ ورڈ, اصل میں ہم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی نہ کسی طریقے سے ایک گلوبلی وی آر کنیکٹڈ ود ایچ ادر. اور اس میں جو سب سے زیادہ سمجھ لیں کہ جو استعمال ہونے والا میڈیم ہے جو کہ پینیٹریٹ کر رہا ہے انٹو آور فیملی سسٹم, ہاؤسز, وہ ہے جی آپ کا سوشل میڈیا. اور سوشل میڈیا میں آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ اگر ویسے نیٹ ورک کی بات کی جائے, میرا نہیں خیال کسی کو نیٹ ورک کے بارے میں آئیڈیا ہوگا بچوں میں, ایون دو کہ جو سینئر سٹیزنس ہیں ان کو بھی. لیکن ایوری ون adopt the cyber, یعنی سائبر مین انٹرنیٹ کو اڈاپٹ کرتا ہے to get the required desires. فار ایگزامپل, بعض کے بچے باہر ہیں, اسکائپ چاہیے جی, فیس بک پہ اسٹیٹس اپڈیٹ ہونا چاہیے جی, واٹس ایپ ایک بڑا اچھا سورس ہے, ریلائبل, سستا سورس ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بڑی اچھی چیز ہے, ایک تو ہے کہ کرائم جس کو باقاعدہ طور پہ پلان کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. میں نے جو 99% دیکھا ہے وہ ایکسیڈنٹل ڈیزاسٹرز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایکسیڈنٹل ڈیزاسٹر سے مراد میری کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے اگر آپ چھوٹی سی ایگزامپل لیں کہ ایک اینڈرائڈ فون ہے, اگر اینڈرائڈ فون کے اوپر آپ ہر دوسرے بندے کی کوشش ہوتی ہے کچھ اپلیکیشنز یوزر فرینڈلی ہوں, انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوں, اور اس کے لیے آپ کو ایک جی میل اکاؤنٹ کنفیگر کرنا لازم ہے. یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے. اچھا, اب ڈیفینیٹلی اگر گھر کے کسی سربراہ کا جی میل کا اکاؤنٹ ہے, اس کو سمجھنے والی بات ہے, تو آپ اس کو بہت کمپلیکیٹڈ پاسورڈ تو نہیں رکھیں گے نا. اور ایک دوسرے نمبر پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ باکس آ گیا, ایک سنگل باکس جس کے ذریعے سے وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, لیکن اس کی پراپر اویئرنیس نہیں ہے. میں نے بہت ساری چیزیں ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ بچیاں ہیں, اگر موبائل آ گیا ہے تو وہ شاپ پہ جا کے کیا کروا رہے ہیں, اپنا آئی ڈی کنفیگر کروا رہے ہیں. اب وہ جو آئی ڈی کنفیگر ہوتا ہے اس کا پاسورڈ تو اس کے پاس ہے, ٹھیک ہے. اب وہ پاسورڈ اگر میرے پاس ہے اور وہ آئی ڈی اگر میں اپنے موبائل پہ کنفیگر کرتا ہوں, تو ایوری ون شوڈ بی نو اباؤٹ کہ آپ کا جتنا فیملی, اور وہی موبائل ہم اپنی فیملی پکس بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں, ویڈیوز بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو بائی ڈیفالٹ ہماری اپلیکیشنز کے کچھ بیہیویئرز ہوتے ہیں کہ جب آپ انسٹال کریں گے تو آپ کا کیمرہ کیپچر ہوگا, گیلری کیپچر ہوگی, اور پھر آپ کا ڈیٹا جب بیک اپ ہوتا ہے تو وہ اسی جی میل آئی ڈی کے اگینسٹ میں آپ کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے. اب بہت سمپل ہے کہ وہ جی میل آئی ڈی جو ہے جس کا پاسورڈ اگر کسی XYZ کے پاس ہے, اس کے پاس تو ضرور ہے جس نے کنفیگر کر کے دیا ہے, تو وہ آپ کا ڈیٹا ود ان فیو سیکنڈز کسی بھی دوسرے موبائل کے اوپر ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے. اب یہ کیا چیز ہے, یہ ہے لیک آف اویئرنیس. اب اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک اب جس طرح سے ہم بات کریں پاک بھارت کشیدگی بھی ہے, تو سائبر جو اٹیکس ہیں وہ بھی بہت زیادہ خدشہ ہے. جس طرح سے بھی ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ ہماری جو فارن آفس کی ویب سائٹ ہے اس کو بھی ہیک کیا گیا, مگر اس کو پھر بچا لیا گیا. تو سر, اس کو کس طرح سے ہم روک سکتے ہیں, بچا سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو؟ دیکھیں جی, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہر کمپنیز کی کچھ پالیسیز, کچھ معیارز ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ اگر کسی بھی کمپنی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ چیزیں جس کی وجہ سے یہ اٹیکس پاسبل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹلی سم ون ایکسیس یور سسٹم, ایک ہوتا ہے کہ آپ, اس میں نا دو طرح کے اٹیک ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے پیسو اور ایک ہوتا ہے ایکٹیو اٹیک. دا موسٹ ڈینجرس ون از دا پیسو اٹیک. پیسو اٹیکس میں کیا ہوتا ہے کہ سم ون از مانیٹرنگ یور ایکٹیویٹی. وہ فزیکلی بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کی مطلب ویب سرفنگ بھی ہو سکتی ہے. فار دس ریزن کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فار ایگزامپل اگر آپ کسی آفس میں بھی کام کرتے ہیں تو وہاں پہ کچھ چیزیں بلاک ہیں, فار ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہیں, ویب سائٹس بلاکس ہوتی ہیں, USB وہاں پہ الاؤ آپ کو نہیں ہوتی. فار ایگزامپل آپ کوئی سافٹ ویئر ان رجسٹرڈ وہاں پہ
इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो एग्जैक्टली अपना लैपटॉप आप उनके एग्जिस्टिंग नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि इसमें दो चीज़ें बहुत क्लियरली हैं अगर आप पूरी साइबर सिक्योरिटी को पढ़ें, वो ये है कि वन इज़ योर कॉल्ड प्राइवेट आइडेंटिफिकेशन एंड वन इज़ योर कॉल्ड पब्लिक आइडेंटिफिकेशन, वन इज़ योर प्राइवेट एसेट एंड वन इज़ योर पब्लिक एसेट। सवाल ये पैदा होता है कि जो चीज़ आप प्राइवेटली यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग माई लैपटॉप फॉर एंटरटेनमेंट, मे बी फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज मैं कुछ वेबसाइट ब्राउज करता हूँ, सोशल मीडिया पे भी जाता हूँ, बट आई शुड नेवर कनेक्ट दैट स्पेसिफिक पीसी फॉर माय पब्लिक एसेट्स कि मैं अपने ऑफिस में नहीं यूज़ करूँगा ये कुछ समथिंग। अच्छा, एक तो ये है कि ये है पेनिट्रेट करने के तरीके, जिनमें से मैंने बताया एक तो डायरेक्टली और दूसरा इनडायरेक्टली वे से। तीसरे नंबर पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपडेटेड चीज़ें। हमें से ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, पाकिस्तान में पायरेसी के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। हमें से ज़्यादातर देखें, अगर आप भी देखें अपने सराउंडिंग में, तो लैपटॉप्स में हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट्स नहीं करते। ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करने का मतलब है कि द कंपनी इज़ द रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द सीन, कि दे आर वर्किंग, दे हैड द प्रॉपर सेल ओवर देयर, दे आर वर्किंग ओवर देयर, और आपको एवरी सेकेंड मोमेंट पे आपको कोई ना कोई थ्रेट इंट्रोड्यूस हो रहा है। अगर आपके पास एक एंटीवायरस है फॉर एग्जांपल, या एंटी ट्रोजन है आपके पास, या एंटी मॉलवेयर आपके पास है, और वो आपका बेशक आज से एक दिन पहले ही एक्सपायर हुआ है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं जीरो डे अटैक। मतलब एक चीज़ अभी इंट्रोड्यूस हुई है और अभी उसने पेनिट्रेट कर लिया, तो